ساری نافرمانی کے کام کر کے، سارے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کا مذاق اڑا کر بعد میں جب لڑکی کو رخصت کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، لو قرآن کا سایہ، قرآن کا سایہ۔ او اللہ کے بندو، یہ قرآن کا مذاق ہے، قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن پڑھتے تو تم اتنے نافرمانی کے کام اپنی شادیوں میں نہ کرتے، تم نکاح کو اتنا مشکل نہ بناتے۔ پھر ولیمے کی باری آ گئی۔ ولیمے والے دن جو ہے وہ لڑکا اپنی بیوی کو تیار کرواتا ہے، سارے دوست آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دوست کے ساتھ سارے دوست بیٹھتے ہیں، باری باری اس کی بیوی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے، سارے غیر محرم رشتہ دار بیٹھتے ہیں تو سب کے ساتھ ان کے ساتھ فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو تیار کر کے سب کے سامنے بٹھا کر جو ہے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دیوس ہے تو دیوس ہے، تجھے جناب رسول اللہ نے دیوس کہا ہے، تو بے غیرت ہے، تو اپنی بیوی کو سب کے سامنے تیار کر کے بٹھا دیتا ہے۔ تو کبھی اس باپ سے تو پوچھ جس نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی کے سامنے نہیں آنے دیا تھا، آج تو نے اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو تیار کر کے سب کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ شرم سے اس کی آنکھیں، اس کا جو ہے وہ سر جھک جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، وہ شرم و حیا ہونی چاہیے تھی، اس نے تو ساری شرم و حیا اتار دی۔ کون باپ یہ پسند کرتا ہے اس کی بیٹی کو سب کے سامنے لا کر بٹھا دیا جائے؟ کوئی نہیں، کوئی ہے نہیں، شرم و حیا کوئی نہیں، چل رہا ہے، مسلمان چلا رہے ہیں سارے کے سارے۔ وہ ایک دن ایک شادی میں گیا، ولیمے میں گئے تو میں نے کہا یار روٹی نہیں دے رہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے نا ہال کے اندر اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ میں کیوں ہے لائٹ ہو گئی؟ اور نہیں، اے دلہا دلہن کی انٹری بجی ہے، وہ انار پھر لائٹیں چلاتے ہیں، پھر آگ چلاتے ہیں، اے کیوں ہے جی؟ اے دلہا دلہن کی انٹری ماری ہے۔ وہ اپنی بیوی کو تیار کر کے سب کے ساتھ آ کر پھر ساری عورتیں سارے مرد شور ڈالتے ہیں، وہ کیا بدماشی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، سر عام ہو رہی ہے۔ عراق کا واقعہ بھول گئے؟ پچھلے دنوں میں عراق میں آتش بازی کی انہوں نے، حال کے اندر 90 بندے فوت ہو گئے، 90 بندے آتش بازی کی وجہ سے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، ڈر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے۔ ولیمے والے دن انٹری لگ رہی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہو گئے، پھر وہ ہال پر چڑھتا ہے لڑکا، پھر لڑکی کو سب کے سامنے ویڈیو والے کو کہتا ہے ویڈیو بنا، پھر وہ نیچے ہوتی ہے، مرد اوپر ہوتا ہے، اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سٹیج پر بلاتا ہے، کھیل ہے سب کے سامنے لگا ہوا ہے، جیسے فلم چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم لوگ جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ پھر مکلاوے والے دن ایک فوج جاتی ہے، یہ سارا منظر لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی شرم و حیا کا تقاضا کوئی نہیں ہے۔ اور لو اللہ کے بندو، اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو مووی ہے، یہ ویڈیو بنانے والا بندہ محرم ہوتا ہے؟ یہ جائز ہے؟ یہ جو مووی بن رہی ہوتی ہے بعد میں سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اما جو خلاد تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا نا، وہ بڑا باپردہ طریقے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ نا، پردے کے ساتھ اپنے بیٹے شہید بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی، میت کو دیکھنے کے لیے آئی۔ لوگوں نے کہا خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو نے پردہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت نہیں فوت ہوئی، بیٹا شہید ہوا ہے، غیرت نہیں فوت ہوئی۔ ہماری خواتین سے وہ عورت بہتر ہے جو جناب رسول اللہ کے پاس آئی تھی، اس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے ہوش نہیں رہتی، میرے لیے دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تجھے جنت ملے گی، اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں صبر کروں گی اس کے اوپر، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے آپ اللہ سے دعا کریں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو پھر میرا ستر نہ ننگا ہو، میرا پردہ نہ خراب ہو، میرا ستر ننگا نہ ہو۔ آج اپنے گھر کی خواتین کو بنا سنوا کر تیار کرا کر بیوٹی پارلر میں، بوتھی پارلر میں لے جا کر اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں پر جا کر مووی والے کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ کہاں کی غیرت ہے؟ کہاں کی غیرت ہے؟ میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، ایک مووی والا جو آپ کی بیوی کی بیٹی کی بہن کی ویڈیو بنا رہا ہے، جب آپ اپنی بہن بیوی بیٹی کو تیار کر کے ہال کے اندر لے کر جاتے ہیں، اگر وہ بندہ 8-10 دنوں کے بعد آپ کے گھر پر آئے، آ کر دستک دے اور دستک دے کر کہے دروازہ کھولو تے سارے سیڈتے ہوئے ہو میں تہاڈی کڑی دی تصویر لینی ہے، دروازہ کھولو، میں نے تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی، تمہاری بیٹی کی، اس کو جلدی جلدی تیار کرو، ایک کمرے میں بٹھاؤ، میں نے اس کی تصویر لینی ہے، لینے دیں گے؟ لینے دیں گے؟ کیوں؟ اب غیرت یاد آ گئی ہے، اب غیرت یاد آ گئی ہے۔ جب تیار کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے مووی بنوا رہا تھا تب تیری غیرت کدھر تھی؟ تب تیری مسلمانی کدھر تھی؟ تب تیری حیا کدھر تھی؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور میں یہ بات اگر مبالغہ رہی نہیں، اللہ کی قسم، اس ساری کی ساری مخالفت میں اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا اور حکموں کا مذاق اڑانے میں صف اول کے اندر خواتین شامل ہوتی ہیں۔
سننے میری بہنیں آج خطبے کے اندر آئی ہیں، صف اول کے اندر آپ شامل ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری رسم و رواج اور برائیاں کرنے میں. یہ دودھ پلائی آپ کی رسم ہے، یہ گھٹنا پکڑوائی آپ کی رسم ہے، یہ سرما ڈلوائی آپ کی رسم ہے، یہ گھر کا جو ہے دروازہ آگے لے کر جانا، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کرنا، یہ آپ کی رسم ہے. یہ آپ نے گل کھلائے ہوئے ہیں، یہ آپ نے نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے، یہ آپ نے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنایا ہوا ہے. لوگ تنگ آ جاتے ہیں گھر کی خواتین سے، وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، یہ جینے نہیں دیتی. اگر لڑکے والے کچھ کرنا چاہے تو لڑکی والے نہیں کرنے دیتے، لڑکی والے کرنا چاہے تو لڑکی والے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا. ایسرھا خیر النکاح ایسرھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین نکاح جس میں آسانی ہو. اتنا مشکل کر دیا نکاح کو کہ نوجوان لڑکے ساری ساری عمر ان کی شادی کے لیے پیسے کماتے گزر جاتی ہے. کہتے ساڈا منڈا پیراں تے کھلو لین دیو، پیراں تے کھلو لین دیو، پیراں تے کھلو لین دیو. وہ کماتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نکاح اتنا مشکل ہے، زنا بڑا آسان ہے. وہ کہتا ہے بدکاری کر لو. نکاح کے لیے بری بنانی پڑے گی، کپڑے بنانے پڑیں گے، جہیز پتہ نہیں کیا کیا بنانا پڑے گا. اس کے بعد سونا زیور اور برات کا انتظام، ولیمے کا انتظام، لوگوں کا کھانا پلانا، سب کچھ. ایسا کر 500,000 کے اندر زنا ہوتا ہے تو وہ کر لے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا، زنا اتنا ہی آسان ہو گیا.